ملکہ وکٹوریہ تاج برطانیہ کی 7ویں ملکہ تھی۔ یہ 20 جون 1837 میں ملکہ بنی اور 22 جنوری 1901 عیسوی تک ملکہ رہی۔ یہ اس لحاظ سے برطانیہ کی طویل المدت ملکہ تھی۔ یہ 63 سال 7 ماہ اور 2 دن مسند اقتدار پر جلوہ افروز رہی۔ وکٹوریہ کے دور میں انگریز سلطنت میں حقیقتاً سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ کرۂ ارض پر سورج کی پہلی کرن نیوزی لینڈ میں پڑتی ہے۔ نیوزی لینڈ برطانوی سلطنت کا حصہ تھا۔ سورج نیوزی لینڈ کے بعد جوں آگے بڑھتا تھا، اس کے راستے میں آنے والے تمام ملک، تمام زمینوں پر برطانیہ کا یونین جیک لہراتا تھا۔ سورج جب تھک کر آنکھیں موندنے لگتا تھا تو نیوزی لینڈ میں دن کا آغاز ہو جاتا تھا۔ لہٰذا یوں ملکہ وکٹوریہ کے عہد میں برطانوی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ نے دنیا کو بے شمار نئی چیزیں، نئی روایات بھی دیں۔ یہ روایات، یہ چیزیں آج تک موجود ہیں۔ مثلا دنیا میں آج بھی وکٹورین طرز تعمیر موجود ہے۔ وکٹورین فرنیچر بھی آج تک بنایا جاتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ جس طرز کی بگی استعمال کرتی تھی، وہ بگی بعد ازاں پوری سلطنت میں عوامی سواری بنی اور وہ وکٹوریہ کہلائی۔ یہ وکٹوریہ تانگا کہلایا۔ برطانیہ میں بہادری کا سب سے بڑا اعزاز آج بھی وکٹوریہ کراس کہلاتا ہے، اور دنیا میں پروٹوکول کا جدید نظام بھی ملکہ وکٹوریہ نے وضع کیا تھا۔ ملکہ نے VIP اور VVIP کی باقاعدہ کیٹیگریز بنوائی تھیں، اور اس کی پوری سلطنت میں لوگوں کو ان کیٹیگریز کے تحت سرکاری پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ انگریز دور میں تحصیل کی سطح پر کرسی نشین اور سفید پوش 2 اعزازی عہدے ہوتے تھے۔ کرسی نشین کا ٹائٹل گاؤں کے اس شخص کو ملتا تھا جو انگریز کو گھوڑے، فوجی اور مخبری دیتا تھا۔ کرسی نشین کو سرکاری دفاتر میں سرکاری افسروں کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، جبکہ باقی لوگ زمین پر بیٹھتے تھے یا زیادہ سے زیادہ افسروں کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے۔ جبکہ سفید پوش وہ معزز لوگ ہوتے تھے جنہیں سرکار ان کی وفاداریوں سے خوش ہو کر ہر سال سفید رنگ کے 2 جوڑے عنایت کرتی تھی، اور یہ لوگ یہ کپڑے پہن کر سرکاری دفتروں میں جاتے تھے۔ سرکاری پروٹوکول سفید پوشوں اور کرسی نشینوں سے شروع ہوتا تھا اور ملکہ تک جاتا تھا۔ اس دور میں سرکار لمبردار، کانسٹیبل اور پٹواری سے شروع ہوتی تھی، وائسرائے تک جاتی تھی۔ یہ وائسرائے ملکہ کے گورے غلام ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو کیا کیا پروٹوکول حاصل تھا، یہ تمام معلومات ایک سرکاری ڈائری میں درج ہوتی تھی۔ یہ ڈائری بلو بک کہلاتی تھی۔ یہ بلو بک ڈپٹی کمشنر کے قبضے میں رہتی تھی۔ وہ اسے سرکاری تجوری میں رکھتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی شخص اس ڈائری کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر تبادلے کے بعد اس وقت تک چارج نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک وہ بلو بک نئے ڈپٹی کمشنر کے حوالے نہیں کر دیتا تھا۔ ملکہ کا ایک حکم سلطنت کی بلو بک بدل دیتا تھا۔ ملک کے تمام معززین ذلیل ہو جاتے تھے اور ذلیلوں کو درجے مل جاتے تھے۔ ملکہ وکٹوریہ نے جون 1887 عیسوی میں اپنی تاج پوشی کی گولڈن جبلی منائی۔ ملکہ کی گولڈن جبلی کی تقریبات پوری سلطنت میں منائی گئیں۔ ان تقریبات میں 2 اہم ترین چیزیں شامل تھیں۔ ایک، ملکہ نے اپنی سلطنت کے تمام بڑے شہروں میں اپنے نام کی یادگاریں بنوائیں۔ یہ یادگاریں آج بھی برطانوی راج کے تمام بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ کراچی کی ایمپریس مارکیٹ ملکہ وکٹوریہ کی اسی گولڈن جبلی کے موقع پر تعمیر ہوئی تھی۔ دوسرا، لندن سے ہندوستان تک ملکہ کے نام سے جبلی مشل نکلی۔ اس مشل نے ملکہ کی پوری سلطنت کا چکر لگایا۔ یہ مختلف ملکوں اور مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی ہندوستان پہنچی۔ مشل ہندوستان کے ایک ضلع میں آتی، ضلع بھر کے لوگ ڈھول تاشوں سے اس کا استقبال کرتے، آتش بازی کا مظاہرہ ہوتا، گانے گائے جاتے اور ڈانس کیے جاتے۔ یہ مشل اس عالم میں پورے ضلع کا چکر لگاتی۔ مشل کا چکر مکمل ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر ضلع کی سرحد پر پہنچ کر مشل دوسرے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے حوالے کر دیتا۔ مشل کا اگلا سفر شروع ہو جاتا۔ یہ مشل ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی پنجاب پہنچی تو پنجاب حکومت نے جبلی کے نام سے ایک طویل پنجابی گانا تیار کروایا۔ یہ گانا قصور کے 2 بھائیوں نے تیار کیا تھا۔ یہ ان پڑھ تھے، جبلی کا لفظ ان کے منہ پر نہیں چڑھتا تھا، چنانچہ انہوں نے جبلی کو جگنی بنا دیا۔ ان نامعلوم فنکاروں نے اس جگنی یعنی جبلی میں پنجاب کے تمام علاقوں کی ثقافت بیان کی۔ جگنی گئی ملتان یعنی جبلی کی مشل ملتان چلی گئی، جگنی گئی گجرات وغیرہ وغیرہ۔ یہ جگنی اس دور میں پورے ہندوستان میں مشہور ہو گئی۔
ملکہ وکٹوریہ کو مرے ہوئے 113 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کی جگنی آج تک ہندوستانی پنجاب اور پاکستانی پنجاب دونوں میں زندہ ہے۔ دنیا سے صرف ملکہ وکٹوریہ رخصت نہیں ہوئی، بلکہ اس کی سلطنت بھی آہستہ آہستہ بند مٹھی کی ریت کی طرح زمین پر بکھر گئی، اور آج برطانیہ صرف برطانیہ تک محدود ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی سلطنت ختم کیسے ہو گئی؟ وہ برطانیہ جس کی ملکہ کی مشل 68 ممالک میں گھمائی گئی تھی، وہ برطانیہ آج صرف 2,43,610 مربع کلومیٹر تک محدود ہو کر کیوں رہ گیا؟ اس زوال کی بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ گوروں کی بلو بک اور پروٹوکول بھی تھا۔ گوروں نے انسان کو اسٹیٹس کی لاتعداد ٹکٹکیوں پر لٹکا دیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ سے پروٹوکول شروع ہوتا تھا اور واسرائے تک آتا تھا، اور واسرائے سے اس کی کونسل کے ارکان تک جاتا تھا، وہاں سے سر کے خطاب حاصل کرنے والے لوگوں تک آتا تھا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے سفید پوشوں اور کرسی نشینوں تک جاتا تھا۔ یہ جس شخص کو وفاداری اور حب الوطنی کا پروانہ جاری کرتے تھے، صرف وہی شخص وفادار اور حب الوطن ہوتا تھا، باقی تمام مشکوک سمجھے جاتے تھے، اور انہیں اس شک کی بنیاد پر کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا تھا، گولی ماری جا سکتی تھی۔ سرکار کے ظلم کی حالت یہ تھی، بریگیڈیئر جنرل ڈائر نے 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں گولی چلا کر 370 لوگ قتل کر دیے، اور کوئی شخص اس کا ہاتھ نہ روک سکا۔ کیوں؟ کیونکہ جنرل ڈائر کو ملکہ کے عنایت کردہ اختیارات کے مطابق گولی چلانے کا اختیار حاصل تھا، چنانچہ اس نے اس اختیار کو استعمال کیا، اور سرکار نے عوامی رد عمل کے بعد جنرل ڈائر کو بطور سزا لندن واپس بھجوا دیا، اور یہ سزا 370 لوگوں کے قتل کی سزا تھی۔ یہ وہ پروٹوکول اور یہ وہ بے لگام اختیارات تھے جنہوں نے برطانیہ کے نہ ڈوبنے والے سورج کو تاریخ کے سیاہ سمندر میں ڈبکی دے کر بجھا دیا۔ برطانیہ نے تاریخ کے اس خوفناک زوال کے بعد 4 بڑے فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ پروٹوکول کا خاتمہ تھا۔ برطانیہ نے لوگوں کے درجے ختم کر دیے۔ آج برطانیہ میں شاہی خاندان موجود ہے، لیکن ان کی شہنشاہیت صرف محل تک محدود ہے۔ یہ لوگ جو ہی محل سے باہر آتے ہیں، عام برطانوی لوگوں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ انہیں بھی سڑک پر روکا جاتا ہے، ان کا بھی چالان ہوتا ہے، اور انہیں بھی عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء بھی عام شہریوں کی طرح سڑکوں پر پھرتے ہیں۔ یہ عام ٹرینوں اور بسوں میں سفر کرتے ہیں، عام جہازوں کی اکانومی کلاس میں سوار ہوتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم 282 سال سے 3 بیڈ روم کے گھر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہ رہے ہیں۔ ملک کے کسی وزیر اعظم کو 282 سالوں میں کوئی بڑی رہائش کا نصیب نہیں ہوئی۔ شاہی خاندان کے پاس درجنوں محلات تھے، ہر محل کے اندر ہزار ایکڑ کا باغ تھا، لیکن پھر یہ تمام باغ عوامی پارک بنا دیے گئے۔ 80% محلات بھی آج میوزیم ہیں، اور سیاح روزانہ ان کی سیر کرتے ہیں۔ ملک میں آرمی چیف ہو، پولیس چیف ہو یا پھر چیف جسٹس ہو، کسی کو کوئی پروٹوکول حاصل نہیں۔ یہ لوگ اپنے دفاتر کے باہر عام شہری ہیں۔ دوسرا فیصلہ قانون کی حکمرانی تھا۔ برطانیہ میں کوئی شخص قانون سے مضبوط اور بالاتر نہیں۔ برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ ہمارے ملک میں قانون مضبوط ہوگا اور کوئی عہدہ یا کوئی شخصیت اس سے بالاتر نہیں ہوگی۔ تیسرا فیصلہ جمہوریت تھا۔ ملک کے تمام اختیارات کا ماخذ عوام ہے۔ عوام پارٹی یا شخصیت کو مینڈیٹ دیتے ہیں، اور کسی شخص یا عہدیدار کو یہ مینڈیٹ چوری کرنے کا حق نہیں۔ ملک میں جیلی ووٹ یا دھاندلی کا سوال تک پیدا نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں پچھلے 100 سال میں الیکشن دھاندلی کا کوئی الزام نہیں لگا۔ اور چوتھا اور آخری فیصلہ لیڈرشپ تھا۔ یہ لوگ صرف اس شخص کو حق حکمرانی دیتے ہیں جو ذہنی، تعلیمی، اخلاقی اور جسمانی لحاظ سے شاندار ہوتا ہے۔ ان کے کسی سیاستدان پر انا، ضد یا ہٹ دھرمی یا نقل، جیلی ڈگری یا بے ایمانی، چوری، ٹیکس چوری، جھوٹ یا کسی بڑی بیماری کا الزام لگ جائے تو اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سیاست کے ایوانوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ 4 فیصلے تھے جن کی وجہ سے تاج برطانیہ صرف برطانیہ بننے کے باوجود دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہے، اور دنیا بھر کے حکمران برطانیہ کے وزیر اعظم اور ملکہ سے ہاتھ ملانا اعزاز سمجھتے ہیں۔ میں نے کل ٹیلی ویژن پر اپنے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے باہر نکل کر میاں نواز شریف کا استقبال کیا۔
میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار بھی فٹ پاتھ پر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور ہمارے وزیر اعظم کو اندر لے کر گئے۔ کیا ہمارے وزیر اعظم نے اس منظر سے کچھ سیکھا؟ میرا خیال ہے نہیں سیکھا ہوگا، کیونکہ ہمارے کسی حکمران نے آج تک ان مناظر سے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ لوگ سیکھ سکتے تو آج ملک کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ لوگ آج بھی جگنی کے اس پروٹوکول سے باہر نہیں آئے جس کو برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد مکمل طور پر ترک کر دیا تھا۔ ہمارے ملک میں آج بھی کرسی نشین اور سفید پوش موجود ہیں۔ پوری ریاست انہیں سلوٹ کرتی ہے، اور یہ لوگ جب تک سسٹم کا حصہ رہیں گے ہم اس وقت تک زوال کے عذاب سے نہیں نکل سکیں گے۔ میرا دعویٰ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جب تک 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جیسے 3 کمروں کے مکان میں شفٹ نہیں ہوتا اور یہ اپنے ہاتھ سے دروازہ نہیں کھولتا، ہم اس وقت تک جگنی کے دور میں زندہ رہیں گے۔ ہم پر اس وقت تک اس بلو بک کی حکومت رہے گی جس نے برطانیہ جیسی سلطنت کو تباہ کر دیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا